بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم۔ اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، چاہے کتنی ہی حرص کرو، تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو۔ اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ کشائش والا حکمت والا ہے۔ حضرات، معزز حضرات، تسلسل سے درس قرآن ہو رہا ہے اور ایسی باتیں پیش ہو رہی ہیں جن کے سننے کے لیے میرڈ کم ان میرڈ زیادہ ہے۔ اب میں اس کو نہ روک سکتا ہوں نہ آگے بڑھ سکتا ہوں، اس کو اتنا کہہ کر گزر جاؤں گا کہ جو میرڈ ہیں ان کے لیے سبق ہے، اور جو ان میرڈ ہیں ان کے لیے آئندہ کا طریقہ ہے۔ وہ آئندہ کیسے چلنا ان کو بھی ضرورت ہے، اور اب کیسے چلنا ان کو بھی ضرورت ہے، اور جو چل کر گزر چکے ہیں ان کو جو ہے کف افسوس ملنے کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ تینوں اشارے تین طرف چلے گئے۔ آپ کو میں نے بتایا ہے، غالباً یاد ہو، ہر آیت ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت آپ لے لیجئے، اس آیت کا تعلق اوپر کی آیت سے، یعنی اوپر کی آیت میں جو بیان ہوا وہ سلسلہ کٹتا نہیں ہے، آگے کی آیت کا تعلق اس سے برابر جٹا ہوا رہتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر آیت اپنے نزول کی ایک شان رکھتی ہے، جس کو شان نزول کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کہا جاتا ہے۔ گزشتہ آیت کے تعلق سے آپ نے جو سنا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تمہارے خاوند تم سے توجہ پھیر لیں یا تمہاری طرف محبت کم کر دیں تو تم اپنے گھر کو بگڑنے نہ دیا کرو، بلکہ عقل مندی کے ساتھ اپنے گھر کو سنبھال کے رکھو۔ یعنی سمجھوتا کر لو کہ اگر آپ دوسرا میرے سے آپ کو
سمجھے اطمینان نہیں ہے تو آپ دوسرا کر لیجیے. یہاں ایک بات، عورت بولنا کیا ہے؟ عورت کہنا کہ آپ دوسرا کر لیجیے، دوسری کو کر لیجیے، عورت بول رہا. مرد آگے بڑھنا نہیں، چونکہ عورت ہر ناپ تول کو جانتی ہے. تو عورت کہے کہ آپ میرے سے اگر ناراض ہیں، اگر آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں، تو آپ ایک کام کر لیجئے کہ آپ دوسرا نکاح کر لیجیے. سمجھ میں آ رہا ہے مثال؟ تم آگے نہیں بڑھنا، تم نہ کون بولنا جی، کیا بولنا ہونا رہا تو کیسا سمجھ آ رہا. دیکھیں اسلام کتنی نزاکت کی بات بول رہا ہے. عورت محسوس کرے کہ میرا شوہر میرے سے کیوں رغبت نہیں رکھتا، بدچلنی میں چلا گیا ہے، تب بھی جو ہے عورت سمجھتی ہے. کمزوری میں چلا گیا ہے تب بھی عورت سمجھتی ہے. بیماری میں چلا گیا ہے تب بھی عورت ہی سمجھتی ہے. اور خود کے اندر کمزوری آ گئی ہے تب بھی عورت ہی سمجھتی ہے. عورت اس معاملے میں بہت زیادہ سمجھتی ہے. مرد بڑا حریص ہے، بہت اسے حرص ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ میں چاہوں تو تم جیسی چار کو لاتا ہوں، مگر جب چار کو لائے گا نبھانے کا موقع آتا ہے تب یہ بغلیں جھانکنے لگے گا، کر نہیں سکے گا، نبھا نہیں سکے. اس لیے ہر زاویے سے ازدواجی زندگی کو سمجھنے والی کون ہے؟ عورت ہے. تو عورت کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ مرد مجھ سے خفا کیوں ہے، مرد میری طرف سے بے رغبت کیوں ہے، میری کیا کمزوری ہے کہ مرد مجھ کو چاہتا نہیں ہے. یہ کون اندازہ لگائے؟ عورت لگائے گی. تب جا کر وہ محسوس کر لے ہاں میرے اندر یہ کمزوری ہے، یا شوہر کی نظریں اچھی نہیں ہیں، وہ غیروں کے حوالے ہو کر خود بھی برباد ہو جائے گا، مجھ کو بھی تباہ کر دے گا، اور میرا شوہر دوسرے راستے میں جا کر گناہ مول لے گا. یہ تمام چیزیں محسوس کر کے عورت کو حکم دیا گیا کہ عقل مندی کے ساتھ تم کام کرنا، آپس میں صلح کر لینا. کس بات کا صلح کر لینا؟ دیکھو تم فلاں جگہ جا رہے ہو، نہیں جانا، کیا ہونا آپ کو؟ میرے طرف سے اجازت ہونا، میں دے دیتا. دوسرا نکاح، اس سے تعلق غلط رکھے، نہیں رکھنا. کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اسی کو چاہتے ہیں، جاؤ کر دو، میرے طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. یہ بولنے والی کون؟ عورت ہے. کیا دیکھو اس زمانے میں اگر ایسی نہیں ہے تو کیا مطلب؟ اسلام کیا بول رہا ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے تو تم نہیں کرنا، وہ غلط کام بھی نہیں کرنا اور دوسرا راستہ بھی اختیار نہیں کرنا. یہ بس باقی ہوس، یہ بس باقی ہوس. بات سمجھ میں آ رہی؟ عورت محسوس کر کے سمجھوتا کر لے کہ تم برائی کے میں جا رہے ہیں، نہیں کرتے، میرے سے آپ خوش نہیں ہیں تو میں اجازت دیتی ہوں، کر لیجیے آپ. اس طریقے سے عورت کو حکم دیا کہ تم عقل مندی کا مظاہرہ کرو. اب اس کے بعد آج کی آیت میں مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نکاح کر لینے کی اجازت ہے یہ جان کر نکاح پر نکاح کرتے جا رہے ہو. تمہارے اوپر گھر سنبھالنے کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو سمجھو. گھر سنبھالنے کی کیا ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اس کو سمجھو. اب مردوں کو سمجھایا جا رہا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، 2 باندیوں کو چھوڑ کر 9 بیویاں تھیں. 11 کا ذکر باندیوں کی نسبت سے آیا. مگر نکاح جو آزاد عورتیں تھیں، آزاد عورتیں جس کو کہتے
آزاد عورتوں میں سے 9 عورتیں حضور کے نکاح میں، جن میں سے ایک بیوی حضرت عائشہ باقرہ تھی، سمجھے، جوان تھی، بقیہ تمام عورتیں نکاح شدہ بیوہ ایسی عورتیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ 3 پہلے کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے، تیسرے شوہر ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 بیویاں تھیں اور حضور ہر بیوی کے ساتھ انصاف، کسی بیوی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی تھی، سفر میں بھی لے کر کے نکل، جب سفر میں ہوتے تو بھی عورت کو اپنی بیوی کو ساتھ میں رکھے، تو گویا بیان کرنے جا رہے ہیں، حلقہ چلانے جا رہے ہیں، ایسے موقع پر سیکریٹری کا، شاہ صاحبوں کا ان کی ضرورت نہیں، ساتھ میں سنا دینا پیغام، ساتھ میں بیوی ہونا چاہیے، اس کو زوجۃ السفر کہتے ہیں، زوجۃ السفر، سمجھے، بیوی ساتھ میں ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سفر میں جاتے تو اپنی بیوی کو ساتھ میں رکھتے۔ اب ساتھ میں کون سی بیوی کو لے جانا؟ اگر کسی بیوی کو ساتھ لے جاتے تو دوسری بیوی ناراض ہو جاتی، اس لیے حضور سب کے نام کا قرآن ڈالتے، جس کا نام آ جاتا اس کو ساتھ میں لے، جن کا نام آ جاتا ان کو اپنے ساتھ میں لے جاتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کی باری مقرر کیے تھے کہ آج فلاں جگہ، آج فلاں جگہ، آج فلاں جگہ، اس طریقے سے ازواج کے تعلق سے حضور کا طریقہ تھا۔ مگر حضور فرماتے ہیں یا الہ العالمین، دل میرے قبضے میں نہیں، دل میرے قبضے میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، یا الہ العالمین، تو نے مجھے جوان عائشہ دے دی ہے، میرا دل عائشہ کی طرف ہی لگا رہتا ہے، میرا دل عائشہ، بی بی عائشہ کی طرف لگا رہتا ہے۔ اے مولا، اگر اس دلی میلان کو ادھر، میرا دلی میلان اگر میرا ہے تو مولا مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ غیر اختیاری، میرے کنٹرول کے باہر ہے، تو مولا تو مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ تب جا کر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا۔ بات تو نبی کے لیے آئی، نبی کی نسبت سے تمام امت کے لیے بات آئی، تم سے ہرگز نہیں ہو سکے گا کہ عورتوں میں کیا کرو؟ انصاف کرو، یعنی برابری کرو۔ ایک عورت کو زیادہ چاہنا یہ تمہارے بس کے باہر ہے، سمجھے، محبت کو تول تول کر نہیں دے سکتے، دلی میلان کو ناپ ناپ کے نہیں دے سکتے، یہ دل الگ چیز ہے، یہ دلی میلان الگ چیز ہے۔ کسی کے لیے دل میں زیادہ محبت بیٹھ جاتی ہے، کسی کے لیے محبت کم ہوتی ہے، اس پر نہ بیوی اعتراض کر سکتی ہے، نہ خدا ہی کچھ حکم دے رہا۔ خدا خود فرماتا ہے انصاف کرو، عدل کرو کا حکم تو دیا قرآن، مگر دلی میلان کے بارے میں نہیں کہا، دلی محبت کے بارے میں نہیں کہا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا عورتوں کو برابر رکھنا۔ کھانا برابر ہو سکتا ہے، کپڑا برابر ہو سکتا ہے، مکان برابر ہو سکتا ہے، رہن سہن برابر ہو سکتا ہے، سمجھے، نگاہ برابر ہو سکتی ہے، محبت برابر نہیں ہو سکتی، کسی کے لیے بڑھ جاتی ہے، کسی کے لیے
کم ہو جاتی ہے تو وہاں ایگزمپشن دیا گیا، وہاں سہولت دے دی گئی، کہا یہ آپ کے اختیار کے باہر ہے۔ اگر کسی سے محبت زیادہ ہو جا رہی ہے، آپ کی دلی محبت، تو اس میں گرفت نہیں ہے، اس میں کیا نہیں ہے؟ پکڑ نہیں ہے۔ یہ صرف حضور کے لیے نہیں، بلکہ حضور نے جب یہ بات رکھی رب کی بارگاہ میں، تب جا کر حضور کے حوالے سے پوری امت کو بتا دیا گیا، قیامت تک کی امت کو بتا دیا گیا کہ تم ایک سے زائد عورتیں اگر کرو گے تو ان عورتوں میں تم انصاف کرنا، مگر محبت یکساں نہیں ہو سکتی۔ یہاں ہمارے کنٹرول کے باہر کی بات بتا دی گئی۔ یاد رکھو، ان آیتوں سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم کتنی بھی کوشش کرو، کتنا بھی تم کوشش کرو، اپنی بیویوں میں پورا انصاف قائم نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی کوشش کریں پورا انصاف قائم نہیں کر سکو گے۔ کون سی باتوں میں؟ مال، رہن سہن، نان نفقہ، اس میں نہیں۔ جسمانی تعلق اور دلی میلان، جسمانی تعلق اور دلی میلان میں تم کتنی بھی کوشش کرو وہ یکسانیت نہیں لا سکتے، اس لیے کہ دل تمہارے قبضے میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یاد رکھو، ایسی صورت میں جب تمہارے گھر کے حالات سنبھلتے نہیں تو کیا کرو؟ دلی میلان اگر تمہارا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایک ہی طرف جھک جاؤ، ایسا بھی نہیں۔ یعنی ایک ہی بیوی کے پاس تجھے کیا ہو، کھانا کپڑا لے، تجھے کیا ہو، خرچہ لے، میں تجھے دیکھتا نہیں، بات کرتا نہیں۔ بات نہیں کرنا یہ غلط، نہیں دیکھتا بولنا یہ غلط، نہیں آتا بولنا یہ غلط، سمجھے؟ محبت کی بات ہے، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ تو محبت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ دیکھ بھال کرنے کا تعلق کس سے ہے؟ منی سے، پاکٹ۔ میں پاکٹ میں سے نہیں نکالتا بولے تو یہ نہیں ہونے والی بات۔ اس کے لیے جب نکالتا تو اس کے لیے بھی نکالتا۔ محبت بھرے بات کرنا یہ ہماری زبان کی بات ہے، اس سے بات کرتا ہے تو اس سے بھی بات کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی برابر کی بیوی ہے، یہ بھی برابر۔ دلی میلان الگ چیز ہے۔ نہیں سمجھ مانی بات آپ کی؟ ہاں، ان باتوں کو سمجھ کے رکھ لینا چاہیے، اور موقع زندگی میں کبھی آ جاتے ہیں ایسی باتیں آپ کے بڑے، آپ کو کام آئے یا نہ کرائے، ہمارے ایمان کی باتیں۔ یہ سب کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے۔ کیا کیا بیان کر رہا ہے، سمجھے؟ اکثر کیا ہو جاتا ہے، وہ لوگ بیان کرتے ہیں تو جنت دوزخ وہ بتاتے رہتے ہیں، ہمارے لوگ بیان کرتے رہتے تو اولیاء اللہ کی کرامات، حضور کا نور، یہ بیان کرتے رہتے۔ یہ سب بیان کون بیان کرنے والا؟ تو یہ سب بیان جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے، سمجھے؟ یہ تمام باتوں سے واقفیت ضروری ہے، تو آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تو دلی میلان الگ چیز ہے اور ایکسپنسز الگ چیز ہے، دل کی محبت الگ چیز ہے، زبان کی گفتگو الگ چیز ہے۔ اس بیوی سے باقاعدہ بات کرو جو پہلی بیوی ہے۔ میلان کی جہاں تک بات آتی ہے، آدمی دوسری شادی کر لیا تو خیال کی دل سب کدھر رہتا ہے؟ دوسری بیوی کی طرف رہتا ہے۔ اس وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ میری پہلی بیوی جو میری زندگی میں آئی، یہ میری پہلی بیوی جو مجھ سے تکلیفوں کے زمانے میں میرا ساتھ دیا، یہ میری پہلی بیوی جس نے میرے بچوں کو نبھایا ہے، یہ میری پہلی بیوی جس نے میرے بچوں کو دودھ پلایا۔ یہ تمام باتیں یاد آ رہی، اس کے احسانات یاد آنا۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ بڑھاپے کو چلی گئی یا وہ کمزوری کو چلی گئی، اس کی مجبوری کی وجہ سے آپ دوسری کر کے لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے احسانات کو بھلا دو، اس کی خدمت کو بھلا دو، اس کی محبت کو بھلا دو، نہیں، اس کی محبت کو یاد رکھنا، اس کی خدمت کو یاد رکھنا،
بچوں کو نباہ کی ہے اس کو یاد رکھنا. اور شوہر کا ابتدائی زمانہ جو ہوتا ہے بڑا تنگ دستی کا زمانہ ہوتا ہے. رائل فیملی ہوتی ہے، رائل فیملی ہوتی ہے، گھر میں ٹینشن آ گیا تو ماں باپ کہتے جا الگ جی جاؤ الگ جو. جب ماں باپ الگ جیو بول کر بھیج دیتے ہیں تو ایسی صورت میں الگ جینا سنبھالنے کے لیے کتنی پریشانیاں آتی ہیں. نہیں آتی؟ کتنی پریشانیاں. ایسی پریشانی میں پارٹنر بن کے ہمارا ساتھ دینے والی بیوی آج وہ عمر کو پہنچ گئی، آج وہ کمزوری کو پہنچ گئی، آج وہ بیماری کو پہنچ گئی، اس کی تیمارداری کرنے کے بجائے دوسرا نکاح کرنے کے بعد اس بیوی کے ساتھ نکاح پھیر لینا یہ بہت بڑا ظلم. یہ کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بیوی سے رغبت نہیں رکھتے، اس کا خرچ نہیں دے سکتے، تو اس کو سمجھا درمیان میں لٹکا کے مت چھوڑو. کیا فرمایا؟ کل معلقہ، ادھر میں لٹکتی نہ چھوڑو. ادھرے ادھر بولتے ہیں بنگلور میں. نہ طلاق دیے نہ نکاح میں برابر رکھ لے کر. یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ایک کام کرو، نہیں نبھا سکتے تم تو اس کو طلاق دے، اس کو طلاق دے دو. طلاق دینے سے پہلے احسانات کو یاد کریں گے، خدمت کو یاد کریں گے، ابتدائی محبت کو یاد کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کے 10 باتوں میں سے 9 باتیں ناپسند ہیں. کتنی باتیں ناپسند ہیں؟ 9 باتیں ناپسند ہیں اور ایک بات پسند ہے. تو حضور فرماتے ہیں ایک بات جو تمہیں پسند ہے اسی ایک بات کی بنیاد پر بیوی کے ساتھ نباہ کرو اور 9 باتوں کو کیا کر دو؟ درگزر. 9 غلطیوں کو درگزر کر دو اور ایک بات کو سمجھ کر اس ایک بات کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا کرو؟ نباہ کرو. یعنی اس رشتے کو اتنا مضبوط. نکاح کو جو ہے عقد کہا گیا. کیا کہا گیا؟ عقد. عین قاف دال، عقد کہا. یہ عقد بولتے ہیں گانٹھ، یعنی گھانٹی. سمجھے؟ گھانٹی بولتے ہیں ہماری زبان میں. گھانٹی دار 2 گانٹھ جب پڑ جاتے ہیں تو اب وہ مضبوط پڑ گئے تو گانٹھ، اس گانٹھ کا کھولنا کیا ہو جاتا ہے؟ جی مشکل ہو جاتا ہے، وہ کھول نہیں سکتے. مضبوط گانٹھ جب پڑ جاتی ہے تو اس گانٹھ کو کھولنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو عقد کہا گیا. دونوں میاں بیوی کے درمیان قاضی کے حوالے سے وہ گانٹھ پڑ گئی کہ اسے آپ کھول نہیں سکتے، البتہ کاٹ سکتے، توڑ سکتے. اسی کاٹنے اور توڑنے کا نام طلاق یا خلا ہے. سمجھے؟ اور مضبوط لے کر چلنے کا نام عقد ہے. مضبوط کے ساتھ چلنے کا نام عقد ہے. کاٹ دینے کا نام خینچی لائے کیا کر دیا؟ کاٹ دیا. پھر بھی گانٹھ کٹتی نہیں، آزو بازو سے کاٹ کر کے چھوڑنا. تو اسلام یوں ہی تماشا نہیں دیا ہم کو. اسلام وہ تعلیم دیا ہے اگر ہم اس پر قائم رہ جائیں تو دنیا کے لیے ہم بہترین مثال بن سکتے. نہ ہم قائم رہتے ہیں، نہ دنیا کو اچھی مثال دے سکتے. آپ کالجوں میں جاتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، فیکٹریوں میں جاتے ہیں، وہ لوگ ہماری چیزوں کا مذاق کرتے ہیں، ہم اس کا جواب دے نہیں پاتے ہیں. قرآن نے کہا تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے. ایک کے ساتھ نکاح ہو گیا تو نباہ کرو. یہ نہیں کہا کہ اس کو چھوڑو دوسری کو لاؤ، دوسری کو چھوڑو تیسری کو لاؤ. یہ نہیں کہا. اس کے ساتھ تو مضبوط رہو. دوسری لانا ہے تو لاؤ، لاؤ تمہیں اجازت ہے، مگر اس کی وجہ سے اسے تکلیف نہ دو، اس کی وجہ سے اسے تکلیف. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھو جگر گردے کی بات ہے، ہمت کی بات ہے. ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے تو دیکھو، نہیں ہو سکتا ہے تو خاموش اسی ایک کو سنبھال کر اللہ اللہ تو جو بھی دیا تیرا، میرے نصیب کی بات ہے، چلا. بلا وجہ زندگی میں ٹینشن مت پیدا کرو.
میری باتوں پر اگر عمل کر لیں گے تو گھروں میں ٹینشن نہ آئے گا. ہاں اس سے پہلے میں بہت پہلے آپ کو مل جاتا ولی الخالق کو, کتنا اچھا رہتا. اب ملا ہوں, کیا کرنا, اب سن کر کیا کر سکتے, میرا سن کے سمجھے ماضی کو یاد کر لیں. بہت پہلے ملنا تھا, ان لوگوں کو مل گیا جلدی. اب یہ باتیں رکھ لینا. آپ کی میرج لائف, میرٹل لائف جو ہے وہ اس لائف کو سنبھال کریں. اس کے بعد فرمایا قرآن کریم نے, اگر تم نہیں نبھا کر سکتے تو کیا کرو, اس کو طلاق دے دو, تاکہ تم اگر ادھرے ادھر رکھو گے تو وہ نہ بیوہ بن کے زندگی گزار سکتی ہے, نہ بیوہ بن کے زندگی گزار سکتی ہے, نہ بیوی بن کے رہ سکتی ہے, نہ مجبور بن کے رہ سکتی ہے. کتنی پریشانیاں اس کو آ جاتی ہیں. تو تم ایک کام کرو, نہیں نبھا سکتے تو اسے طلاق دے دو. ہو سکتا ہے کہ تم سے اس کے نصیب میں اس کے لائق کا خاوند مل جائے اور اس کی زندگی بہتر. یہ ہو سکتا, یہ حکم دیا گیا. اور پھر فرمایا عدل و انصاف. یا قرآن فرما رہا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل. کیا پیاری بات فرما رہا ہے کہ ولو حرصتم, چاہے تم کتنی بھی ہرس کر لو. ہرس مال میں بھی ہے, ہرس دنیا میں بھی ہے, ہرس عورتوں میں بھی ہے. بلا وجہ کرتا ہے, چارہ کر لیتا ہے. ایک کو بیڑی بننے چھوڑ دیتا ہے, ایک کو کیا ہے ٹیلرنگ کو بھیج دیتا ہے, ایک کو نرس بنا دیتا ہے, ایک کو بتی رگڑنے چھوڑ دیتا ہے. اب یہ کیا کرتا ہے, اس کے 2 بچے, اس کے 3 بچے, اس کا ایک بچہ, یہ بچہ لے کر کیا کر رہے آپ, بچوں کو کھلاتا رہتا, بچوں کو کھلاتا یہ رہتا ہے, وہ کما کے لاتی, لا کر 4 طرف کا بھی اسی کو دے دیتے. یہ کمال کی بات نہیں ہے, ایسا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے 4 بھی رکھو, 4 کو پر ایک نگاہ رکھو, 4 کو کماؤ, لاؤ, ان کا حق ادا کرو, اور ان کو گھر کے باہر جانے کی اجازت مت دو. ان کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر ان کے اخراجات کو بیر کرو, برداشت کرو. یہ تعلیم دی. ولا حرصتم, تم کتنی بھی ہرس کر لو, ان تعدلوا بین تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء, تم جتنی بھی عورتوں سے نکاح کرو ان کو ایک نگاہ نہیں دیکھ سکتے. فرمایا ولو حرصتم, تم کتنی بھی ہرس کر لو, فلا تمیلوا کل المیل, تمہارے دل کا میلان ایک طرف نہیں جھک سکتا, ایک طرف جھک نہیں سکتا ہے. سمجھے. اب ایسے میں ایک بات اور بڑی گمبھیر ہے, کڑوے گھونٹ ہے, پی کر کے سن لیجئے گا. حضرت عمر فاروق کے زمانے کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق ایک جماعت کو میدان جنگ میں بھیجے تھے. وہ لوگ جنگ کے لیے نکلے تھے. رات میں حضرت عمر نکلتے, گشت لگاتے, کیا حال ہے, رعایا کا کیا حال ہے. تو ایک جگہ سے ایک آواز سنائی دے رہی تھی کہ آج اگر میرا شوہر میرے ساتھ ہوتا تو آج میری چارپائی چرچرانے لگی. یہ آپ نے باہر سے سن لیا. پھر اپنی بیوی کو اس کے پاس بھیجا اور بھیجا کہ ایسا کیا بات ہے. تو اس نے کہا بات یہ تھی کہ میرا شوہر میدان کارزار میں گیا ہوا ہے, آج مجھے اس کی یاد آ گئی ہے, اگر وہ ہوتا تو میں آج خوش رہے. تو حضرت عمر کو آ کر بیوی نے مقصد سنا دیا. سنانا تھا, حضرت عمر نے فوراً وائرلیس فوراً آرڈر بھیجا, فلاں شخص واپس آ جائے, فلاں شخص کو فوراً واپس بھیج دیا جائے. میدان کارزار سے اس کو واپس بلا لیا, اور جب وہ آ گئے تو ان سے کہا اب تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہو. تو کیا مطلب
کہ عورت کے جذبات کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو حضرت عمر نے میدان کارزار سے ایک صحابی اور ایک سپاہی کو واپس بلا لیے تھے. فلا تمیل کل المیل، یہ دلی میلان جو ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. فتذروها کالمعلقہ، دلی میلان نہیں ہے بول کر میں کیا کروں، میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا نا، میں کیا کروں. ادھر دل مان لیتا ہے، ادھر دل نہیں مانتا نہیں، میں کیا کروں. بات کرنے کا دل نہیں ہوتا نا، کیا کروں. سمجھے نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ سردار صاحب نہیں سمجھ میں آ رہی؟ دل نہیں مانتا نا، کیا کروں. بہت کوشش کرتا ہوں شاہ صاحب میں مل کر رہنا، بول میرا دل نہیں مانتا، میں کیا کروں. یہ دل نہیں مانتا میں کیا کروں، یہ بہانے بنانا نہیں. جب ایک طرف دل جاتا ہے تو ادھر کیوں نہیں جاتا، یہ بہانے. اگر ایسا دل نہیں مانتا ہے تو تم کیا کرو، اسے آزاد کرو، اپنے نکاح سے آزاد کرو، تاکہ اس کے نصیب کا دوسرا جو بھی حصہ ہے وہ اس کو مل جائے. فلا کالمعلقہ، ادھر میں لٹکتی نہ چھوڑو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، ان کو سمجھ کر کے چلو. اب تک معلوم نہیں تھا، تفسیر میں معلوم ہو گیا. اس کے بعد اگر ایسے کوئی بیماری میں مبتلا ہے، اگر کوئی ایسے ہیں تو انہیں جا کر فوراً رجوع کر لینا چاہیے، اس لیے کہ قرآن فرما رہا ہے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا. اب تک جو ادھر چھوڑ دیے تھے، وہ جو غلطی ہو گئی اللہ اس کو کیا کرے گا، معاف کر دے گا. کب؟ توبہ توبہ توبہ. شب برات میں آ کر توبہ توبہ نہیں چلے گی، شب قدر میں آ کر توبہ توبہ نہیں چلے گی. توبہ کب چلے گی؟ جس پر ظلم کرتے تھے اس سے ظلم چھوڑ، اس سے انصاف. یہ ہے تعلیم اسلام. تو یاد رکھ لیجئے گا، لوگ جو ہے نکاح ایک سے زائد نکاح کرنے اسلام میں ہے نا، اسلام میں ہے، حکم نہیں ہے. اسلام میں ایک سے 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے. حکم الگ چیز اور اجازت الگ چیز. حکم ہے نا اسلام میں. کون بولا حکم ہے بول کر پکڑ کے لاؤ. اسلام میں 4 کا حکم نہیں ہے، 4 کی اجازت ہے، 1 کا حکم ہے، 3 مزید کیا ہے، اجازت ہے. مجبوری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، سمجھے. وہ مجبوری چاہے اپنی طاقت کی مجبوری ہو، یا مجبوری بیوی کی بیماری کی مجبوری ہو، یا کوئی اور مجبوری، جو بھی مجبوری شرعی مجبوری ہو. کیا ہے؟ شرعی مجبوری ہو. بینک میں ہوں میں، وہ پیسہ آتا ہے مجھے بینک سے، سب طرف کا پیسہ میرے گھر کو آتا ہے، تب میں 1 کروں گا، 2 کروں گا، 3 کروں گا. میں اپنے اوپر ہی لے کر مثال دے دے رہا ہوں کسی اور کے اوپر میں. اب بینک میں جا کر بیٹھ کر پیمنٹ جو آ گیا وہی بس ہے. اب وہ ایکسٹرا پیمنٹ نہیں ہے، ایکسٹرا فٹنگ نہیں ہے، سمجھے، ایکسٹرا رول کال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. وہ پیمنٹ جو آتا ہے، اب آنے کے بعد بولا نہیں کی کمائی کم ہو گئی ہے، اب تم ایک کونے میں رہو. تمہارا اماں کیسے لاکھ کھا لے، بولے تو یہ ہونے کی بات ہے، یہ ہونے کی بات ہے. تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ ایسا بریک جب کبھی پڑ جائے تو اس وقت کیا. یہ سب سوچ سمجھ کر کے کام کرنا ہے. تو آپ حضرات کو چند ایسی باتیں اب میں بتانے جا رہا ہوں جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج لوگ کیا کرتے، 1 سے زائد نکاح کرنے کی خواہش، حرص الدنیا عذاب الموت، کھاتا ہے کم منگتا ہے بہت، سمجھے. اب اس میں فرمایا حضور نے کہ دیکھو، 1 سے زائد بیوی کسی کی ہے تو دونوں کے اندر عدل و انصاف رکھنا یہ فرض ہے. 2 بیویوں کے اندر عدل و انصاف رکھنا یہ کیا ہے، فرض. نکاح کرنا کیا ہے، سنت. نکاح کرنا سنت ہے، برڈن اٹھانا فرض ہے. سمجھے، نکاح کرنا سنت، برڈن اٹھانا فرض. فرض بڑھ کر سنت بڑھ کر. تو سنت کو اجازت سمجھ کر کے کر لیا. اب جو برڈن سر پہ رکھ لیا ہے
اس کو کون اٹھانا؟ جو رکھ لیا ہے اسی کو چاہیے کہ وہ اٹھائے. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی چند بیویاں ہوں اس پر ان میں سے شرعی عدل و انصاف کرنا. شرعی عدل و انصاف. شرعی عدل و انصاف کیا ہے؟ کہ مکان اسے بھی ویسا ہی اسے بھی ویسا ہی. ایک کو مکان ذاتی دلا دیا, دوسرے کو کہا جھونپڑی میں تمہیں رہو, غلط. اس کو بھی ویسے ہی مکان دینا, کھانا اس کو بھی ویسے ہی دینا, اس کو بھی ویسے ہی, اور بات چیت اس سے بھی ویسے ہی کرنا اور اس سے بھی ویسے ہی کرنا. باری اسے بھی ویسے ہی دینا, اسے بھی ویسے ہی دینا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثال, جمعرات کو ایک جگہ گیا, مثال, ہاں, دوسری بیوی ہے تو اس کے پاس اس کے ہاں کب جانا؟ جمعہ کو. پھر ہفتے کو تیسری کے پاس آنا, اتوار کو چوتھی کے پاس, باری باری. اب جانے کے بعد وہاں کیا کرنا یہ آپ کا دل کا معاملہ. دل رغبت دیا الحمدللہ, نہیں رغبت دیا تو صرف حاضری, اٹینڈنس, جس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, اٹینڈنس دینا. اور فکر کرنا کیا ہے, کہاں ہے فلاں صاحب, کہاں ہے, وہ گھر میں. حاجی صاحب کے 4 بیویاں, آج کہاں ہے, وہ گھر میں. ملنے جانا حاجی صاحب کے پاس رمضان کا چندہ لینے کے, کہاں ملتے؟ تیسری بیوی کے ہاں ملتے. تو اس کا مطلب کیا, وہ دن ان کی باری کا دن. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اٹینڈنس دینا, یہ سمجھ میں آ گیا اٹینڈنس. ہاں, اٹینڈنس کی ذمہ داری آپ کی ہے, ڈیوٹی کی ذمہ داری نہیں. وہ دلی میلان کی بات. اتنا کھلا کھلا بتانے والا شاید مولانا بنگلور میں کوئی ہو. جی, ڈاکٹر سب جانتا ہے, عالم سب جانتا ہے, بتاتے نہیں لوگوں کو, اس لیے گھروں کے اندر بگاڑ رہتا ہے. یہ باتیں بھی بتانا عین قرآن و حدیث ہے. ایسا نہیں کہ میں بازاری باتیں بتا رہا ہوں, پھر قرآن و حدیث سے بتا رہا ہوں. یاد رکھیے, اگر کوئی شخص بیویوں میں انصاف نہیں کرتا ہے, ان کا حق ادا نہیں کرتا ہے, تو قیامت کے دن اس کو سخت سزا دی جائے. وہ نمازی ہے, وہ مولانا ہے, وہ پیر صاحب ہے, وہ فلاں صاحب ہے, کچھ نہیں دے, وہ سزا کا مستحق ہے. اس لیے کہ وہ تو نیک تھا تو تیری ذات کا معاملہ تھا, ظلم کرتا تھا تو میری بندی پر ظلم کرتا. ظلم کی سزا اٹھا لے, نیکی کی جزا لے. تو نیکی کر کے آیا, تیری جزا ہو گئی. ظلم کر کے آیا, اس کی سزا لے لے. یہ تعلیم. یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, سمجھے, حوالے چھوڑ کر نہیں بیٹھ جانا, دونوں کو برابر نبھاتے ہوئے چلنا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کی 2 بیویاں, جس کی 2 بیویاں اور دونوں میں اس نے اپنی زندگی میں کیا نہیں کیا, انصاف نہیں. کیا نہیں کیا؟ انصاف نہیں کیا. تو مرا ہے اچھی حالت میں, دفن ہوا ہے اچھی حالت میں, مگر جب قیامت قائم ہوگی تو خبر سے جب اٹھے گا تو اس کے جسم کا ایک حصہ گرا ہوا ہے, یعنی فالج زدہ ہوا, پہلا رسول. اور وہاں پہچان لیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی بیوی پر ظلم کیا تھا. قیامت میں قبر سے ایسا اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ کیا ہوگا, گرا ہوگا, یعنی فالج زدہ ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یاد رکھیے, نکاح کرنا سنت, نکاح کرنا سنت. ایک سے زیادہ نکاح کرنا سنت نہیں ہے, وہ مستحب. سمجھے, نکاح کرنا فرض بھی ہے, نکاح کرنا واجب بھی ہے, نکاح کرنا سنت بھی ہے, نکاح کرنا مکروہ بھی ہے, نکاح کرنا حرام بھی ہے.
5 باتیں: نکاح فرض، نکاح واجب، نکاح سنت، نکاح مکروہ اور نکاح حرام. اب اسے سمجھایا ذرا سمجھ لو. نکاح فرض کا نکاح فرض جب کہ وہ نوجوان ایسا جس کی جوانی میں وہ اپنی جوانی کو سمجھے کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، غلط راستے پر چلا جا رہا ہے، ایسے موقع پر اس کو نکاح کرنا فرض. اس عمر پر پہنچ گیا ہے کہ تھوڑا برداشت کر لے سکتا ہے، مگر پھر بھی ویسا نہیں برداشت کر سکتا، تو ایسے میں اس کا نکاح کرنا واجب. عام طور پر نکاح ہو رہا ہے 40 ایئرس ہو گئے، 45 ہو گئے، سمجھے؟ یہ 18 کے بعد سے جو ایج ہے وہاں آ کر 45 کے بعد ہو گئے، داڑھی سفید ہو رہی ہے، اب نکاح کی ضرورت آ رہی ہے. تو ایسے موقع پر وہ ضرورت ویسی ضرورت نہیں ہے جو 18 سال کی عمر کے یا 20 سال کی عمر کے زمانے میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے میں نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت. سمجھے؟ نہ نان نفقہ دے سکتا، نہ اس کے ضروریات پورے کر سکتا، پھر بھی نکاح کرنے کو جا رہا ہے، تو ایسا نکاح مکروہ اور بالکل کچھ کر نہیں سکتا، کسی بھی حالت سے کام کے لائق نہیں ہے. کام کے لائق بولے تو کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا بولتے. بالکل کسی بھی کام کا نہیں ہے. وہ کیا کام مجھے معلوم نہیں، بہرحال ایسی بات عام طور پر کسی بھی کام کا نہیں ہے. 80 پر 5 90 سال کا ہو گیا ہے، اب کسی بھی کام کا نہیں ہے. مجھے خدمت کرنے ہونا یا ایسا جوان ہے جو کسی بھی لائق کا نہیں ہے، ایسے کو پکڑ کر نکاح کرنا حرام. سمجھ؟ اس کے ساتھ یاد رکھیے حضور قرآن پاک فرماتا ہے وَإِن تَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا. اگر وہ دونوں جدا ہو جائے تو اللہ اپنی کشائش سے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. اب 2 بیویوں کے بارے میں حضور فرماتے جس کی 2 بیویاں ہو، نکاح کرنا کیا بتایا میں؟ سنت کی طرف آ جاؤ. فرض واجب و حرام ایک طرف رہنے. سنت نکاح کرنا سنت. بیوی کا نان نفقہ دینا، اس کے اخراجات دینا، یہ کیا ہے؟ واجب. وہ برڈن اٹھانا فرض ہے وہ اپنی، یہ دوسرا، یہ واجب. نان نفقہ وغیرہ دینا واجب ہے. تو یاد رکھنا دونوں بیویوں کا خرچ وہاں 500 روپے بڑی بیوی کو، چھوٹی بیوی کو 1000 نہیں. سمجھے؟ بڑی بیوی کو 500، چھوٹی بیوی کو 1000. کیوں ایسا دیتے آپ؟ تو کیا بولے؟ چھوٹی بیوی ہے اس لیے دیتا ہوں ایسا. اسے بھی 500 دے رہے ہیں، اسے بھی 500. اسے 1000 دے رہے ہیں تو اسے بھی 1000. سمجھے؟ اسے جیسا کھانا دے رہے، جمعہ میں گوشت ادھر چلا گیا، سمجھے؟ ادھر دال پکا کر کھاؤ، نہیں ادھر بھی گوشت. سمجھے؟ مسوری چاول ادھر گیا، ادھر ڈپو کا چاول نہیں ہے نا، اسے بھی مسوری آ. جو چاول کھاتے، جو غذا کھاتے، جو لیتے وہی دینا ہے. کیا ہمت یہ دینا، باقاعدہ دینا. اب اس میں سے ایک بیوی بچے والی ہے، ایک بیوی کو بچے نہیں. ایک بیوی بچے والی ہے اور ایک بیوی کو